أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. صدق اللہ العظیم. سورہ عبس کی پہلی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا جو کہ ایک نابینا صحابی تھے واقعہ بیان فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے. اسی اسلام میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کچھ اسلام کے بارے میں سوالات کرنا چاہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چونکہ سرداران قریش سے محو گفتگو تھے، آپ کو ان کا آنا پسند نہ ہوا. آپ نے ان کا گفتگو کرنا جو ہے وہ پسند نہ فرمایا. آپ کی خواہش تھی کہ یہ کچھ دیر ویٹ کر لیتا اور جب میں سرداران قریش سے اپنی بات مکمل کر لیتا تو پھر یہ اپنی بات کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ بات پسند نہ آئی. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تو شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا. وما یدریک لعلہ یزکی، اور تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو. تو یہ آیات نازل فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ لائن دی گئی کہ سرداران قریش کی کوئی حیثیت نہیں، وہ چاہے قرآن کی بات کو مانیں یا نہ مانیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں. اور جو نابینا انسان آپ کے لیے اسلام کی طرف کے لیے آیا ہے تو آپ اس کی طرف توجہ دیں. سرداران قریش جو ہے ان کی طرف توجہ دینا بند کر دیں. اللہ سے دعا ہمیں قرآن کی اس گائیڈ لائن کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.